یہ ہے آج دبئی کی سب سے اونچی جو عمارت ہے برج خلیفہ، آج برج خلیفہ پر بھی مسکان نام کی اس لڑکی کا فوٹو آیا اور اس کا نام آیا، اور دبئی کی حکومت نے بھی مانا کہ ہاں یہ لڑکی، اس نے ہمارا نام روشن کیا ہے۔ پردے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پردے کا حکم کیوں دیا اللہ نے؟ آئیے ذرا آپ کو وہ آیت بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کیونکہ حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے۔ حجاب کا حکم کیوں آیا، اس پر بھی میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کھولو، قرآن کا 22واں پارہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اے نبی تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ اپنے گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے بدن کے اوپر چادر ڈال لیں، اپنے اوپر حجاب ڈال لیں، اپنے اوپر نقاب ڈال لیں، اپنے اوپر برقع ڈال لیں۔ آپ نام بدل دو، آپ نام پردہ رکھ دو، آپ نام حجاب رکھ دو، آپ نقاب نام رکھ دو، آپ برقع نام رکھ دو، مقصد یہ ہے ایسا اپنے بدن پر ایسا کپڑا ڈال دیں کہ ان کا شریر ڈھک جائے، ان کا بدن ڈھک جائے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی مسلمان عورتوں سے کہہ دو جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر نقاب ڈال لیں۔ کیوں ڈال لیں؟ اس کا حکم کیوں دیا گیا؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ دنیا سمجھ جائے یہ مسلمان لڑکی ہے، یہ شریف لڑکی ہے، یہ پردے والی لڑکی ہے، اور اس کو چھیڑنے کی کوئی جرات نہ کر سکے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، یہ پردہ تو آپ کو عزت دینے کے لیے آیا ہے، یہ پردہ تو آپ کی قیمت بتانے کے لیے آیا ہے۔ 1000 روپے والا موبائل ہوتا ہے، آدمی کہیں بھی رکھ لیتا ہے، اس کو ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، چلو دوسرا لے لیں گے۔ اور 1 لاکھ روپے کا آئی فون آتا ہے، اس کو کوئی تھوڑی ادھر ادھر رکھ دے گا، اس کے لیے بہترین کور لے گا، اس پہ مہنگا والا ٹیمپرڈ گلاس لگوائے گا، اس کو سنبھال کر کے رکھے گا۔ اگر یہ ٹوٹ گیا تو 1 لاکھ روپے کا نقصان ہو جائے گا۔ تو جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنی حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ 100 روپے کا ہماری مائیں بہنیں کانوں میں پہننے والی ایئر رنگ لاتی ہیں، 100 روپے والی، اس کو کہیں بھی پہن کے چلی جاتی ہیں۔ لیکن سونے کی اگر ایئر رنگ ہے، سونے کا ہار ہے، تو کوئی ٹرین پہ پہن کے نہیں جاتا ہے، کوئی پلین پہ پہن کے نہیں جاتا ہے، نہیں، سونے کا ہے، اس کو سب کے سامنے نہیں کھول سکتے، اس کو تو کہیں خاص جگہ جانا ہوگا تب کھولیں گے۔ ٹرین میں جائیں گے کہیں چوری نہ ہو جائے، پلین میں جائیں گے کہیں چوری نہ ہو جائے۔ دنیا کا دستور ہے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا چھپا کر کے رکھا جاتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اسلام نے آپ کو بہت اونچا مقام دیا ہے اور بہت اونچا سمان دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا تو پوری کی پوری دولت ہے اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت نیک عورت ہے، اس لیے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ کل قیامت کے دن وہ پردے والی لڑکی بھی کھڑی ہوگی اور کہے گی اے اللہ، جب ساری میرے گاؤں کی لڑکیاں اسکول جاتی تھیں بغیر دوپٹے کے جاتی تھی، بغیر نقاب کے جاتی تھی، اے اللہ میں نقاب میں جاتی تھی، گاؤں کی لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی تھی، گاؤں کے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے۔ آج تو ایسا دور آ گیا کہ اچھے کام کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر آج کوئی نوجوان لڑکا بیچارہ سیدھا سادہ ہو، داڑھی رکھے ہو، 5 ٹائم کا نمازی ہو، اس کے موبائل پر کسی لڑکی کا فوٹو نہ ہو، تو اس کے دوست لوگ کہیں گے ارے یار یہ لڑکا تو بکواس لڑکا ہے، اس کو تو کسی چیز میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ارے چھوڑو یہ پاگل ہے، اس کو پاگل کہیں گے لوگ۔ جس گاؤں میں پردے کا ماحول نہیں ہے، اس گاؤں میں کوئی مسلمان لڑکی اگر پردے میں نکلے، گاؤں والے کہیں گے دیکھو یہ آ گئے اللہ والے، انہی کو تو بس پردہ کرنا ہے، ہم لوگ کو تو پردہ نہیں کرنا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے میرے بھائی۔ جب گندگی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو اچھی چیزوں کو لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ کل قیامت کے دن وہ پردہ والی لڑکی کھڑی ہوگی اور کہے گی اللہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی، میری قربانی بیکار نہیں جائے گی۔ اے اللہ جب ساری دنیا کے لوگ ویلنٹائن
رہے تھے اور بے حیائی اور زناکاری کے کام کر رہے تھے، اے اللہ میں نے اپنی عزت و آبرو کو بچا کر کے رکھا، میں نے کسی غیر محرم سے بات نہ کی، میں نے کسی غیر محرم لڑکے سے باتیں نہ کی، میرے موبائل پر کسی غیر محرم سے چیٹنگ نہ تھی، اے اللہ میں نے اپنی جوانی کو سنبھال کر کے رکھا، میں نے اپنے شوہر کے لیے اپنی آبرو کو بچا کر کے رکھا، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اے اللہ مجھے یقین تھا میرا حساب مل کر کے رہے گا۔ سردیوں کا موسم آتا تھا، سردیوں کا موسم آتا تھا، صبح 5 بجے حی علی الصلاۃ کی آواز گونجنے لگتی تھی، الصلاۃ خیر من النوم کی آوازیں آنے لگتی تھیں، پورے گھر والے رضائی اور کمبل اوڑھ کر کے سوئے رہتے تھے، اے اللہ میں الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر کے اپنا بستر چھوڑ دیتا تھا، میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر اے اللہ میں تیری محبت میں اور تیرے ڈر سے تیری مسجد میں آ کر کے فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا، اے اللہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے میرا حساب مل کر کے رہے گا، مجھے یقین تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی۔ اے اللہ جب میرے بھائی لوگ رشوت کھا رہے تھے، میرا سگا بھائی جب سود اور بیاج کا دھندا کر رہا تھا، میرے پڑوسی لوگ حرام کے کاروبار کر رہے تھے، اے اللہ میں حلال کھاتا تھا، میرے بچے کم کھاتے تھے، میرے گھر میں کھانا ایک ٹائم بنتا تھا اور ایک ٹائم نہیں بنتا تھا، میں نے پریشانی کی زندگی گزاری، لیکن اے اللہ میں نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا کھانا جانے نہیں دیا، میں نے اپنے گھر میں حرام کی روزی آنے نہیں دی، اے اللہ مجھے یقین تھا میری محنت بیکار نہیں جائے گی، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا۔ اللہ کہے گا جا میرے بندے، تو نے دنیا میں بہت کچھ میرے لیے قربان کیا ہے، اب آج ہم تجھے تیری محنتوں کا بدلہ دیں گے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ کہے گا میرے بندے تو نے بہت قربانی دی اپنے اللہ کے لیے، جا آج ہم تجھے جنت میں ڈال رہے ہیں، جا تو عیش و آرام کی زندگی گزار، جا دنیا میں تیرے پاس رہنے کو ڈھنگ کا مکان بھی نہیں تھا، جا ہم نے جنت میں تیرے لیے بہت بڑا محل تیار کر کے رکھا ہے، جا تو اپنے محل میں چلا جا۔ دنیا میں آم کا موسم آتا تھا، تیرے بچوں کو آم نصیب نہیں ہوتا تھا، سیب کا موسم آتا تھا، انار کا موسم آتا تھا، تیرے گھر میں کبھی انار نہیں آیا، تیرے گھر میں کبھی سیب نہ آیا، تیرے گھر میں کبھی موسم کے پھل نہ آئے۔ میرے بندے آج جنت میں تمام پھل ہیں، جو جس پھل کی تجھے تمنا ہو وہ پھل ٹوٹ کر کے تیرے پاس آ جائے گا، تجھے آم توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے سیب توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے انار توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، قطوفہا دانیہ، تجھے جو پھل چاہیے وہ پھل تیری گود میں آ جائے گا، تیرے پاس آ جائے گا۔ جا میرے بندے جا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ میرے بندو تم نے ہمیں راضی کیا تھا، تم نے ہمیں خوش کیا تھا، تم نے اپنے اللہ کو راضی کیا تھا، جاؤ آج تمہارے موج مستی کے دن ہے، تمہارے کھانے پینے کے دن ہیں۔ یہ تو وہ ہو گئے جو پاس ہو گئے، اور جو فیل ہو جائیں گے ان کا کیا ہوگا، جو ناکام ہو جائیں گے ان کا کیا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کی زندگی بھر کا کچا چٹا اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش میری کتاب مجھے نہ دی گئی ہوتی، ولم ادری ما حسابیا، کاش مجھے اپنا حساب و کتاب نہ پتا چلا ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش دنیا میں جو موت آئی تھی اسی موت پر میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ انسان یہ بھی نہیں سوچتا کہ اسے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر ایک اور زندگی شروع ہو جائے گی، مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی ہے، ایک اور زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور کوئی جانتا ہے کہ کب مرنا ہے؟ یہ ہمارے 20 سال کے 25 سال کے نوجوان یہ بہت خوش نہ رہیں، ارے ابھی ہم تو 25 سال کے ہیں،
ابھی تو ہم لونڈے ہیں، ابھی تو ہمارے موج مستی کرنے کے دن ہیں، جب 50 سال کے ہو جائیں گے نماز بھی شروع کر دیں گے، داڑھی بھی رکھ لیں گے، نمازی بھی بن جائیں گے، نیک بھی بن جائیں گے۔ تم کیا گارنٹی لے سکتے ہو کیا کہ تم 50 سال تک زندہ رہو؟ ابھی ہمارے اتر پردیش میں مئو کے اندر 4 نوجوان لڑکے ایک مریض کو لے کر کے لکھنؤ جا رہے تھے۔ ایک ہی گھر کے 4 لڑکے ایک مریض کو، عورت کو لے کر کے لکھنؤ جا رہے تھے، اور لکھنؤ کے لیے ایک نیا راستہ بنوایا ہے ہماری گورنمنٹ نے، اس کو پوروانچل ایکسپریس بولتے ہیں۔ وہ ایسا روڈ بنایا گیا ہے کہ اس روڈ پر آپ بریک نہیں مار سکتے، اس روڈ پر بس چلتے ہی چلتے چلے جانا ہے۔ پوری اسپیڈ سے 100، 150، 120 کی اسپیڈ میں 4 ویلر چل رہی تھی، اسکارپیو چل رہی تھی۔ اچانک کسی کوئی ٹرک وہاں پہ کھڑا تھا، خراب ہو گیا تھا، وہ ٹرک کھڑا ہوا تھا، ان کی کار جا کر کے ٹرک میں لڑی ہے اور 4 نوجوان لڑکے آن دا اسپاٹ انتقال کر گئے تھے مریض کو بچانے کے لیے، اور 4 کا جنازہ جب گھر میں آیا ہے پورے محلے میں ماتم کا ماحول بن گیا۔ لائن سے 4 کا جنازہ رکھا ہے، لوگ رو رہے ہیں، گھر والوں کا تو جو حال ہے وہ حال ہے۔ میرے بھائیوں، موت پوچھ کر کے نہیں آتی ہے میرے بھائی، اور جب ہم مرتے ہیں نا تو مرتے ہی ایک اور زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر ہم مرے، زندگی بھر جو پیسہ ہم نے کمایا تھا، جو پراپرٹی بنائی تھی، مرتے ہی وہ پراپرٹی، وہ پیسہ، وہ سب کچھ دوسروں کا ہو گیا، ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ ہم دنیا کے لیے بوجھ بن گئے۔ بڑی محبت ہے میری ماں کو مجھ سے، بڑی محبت ہے میرے باپ کو مجھ سے، مگر انتقال کے بعد کوئی ڈیڈ باڈی کو 24 گھنٹے بھی اپنے گھر میں نہیں رکھتا ہے۔ جتنا جلدی ممکن ہوتا ہے لوگ جا کر کے اس کو قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ دنیا میں بیچارہ جب نہانے جاتا تھا، اس کا شیمپو الگ تھا، اس کا فیس واش الگ تھا، اس کے بدن میں لگانے والا صابن الگ تھا۔ یہ نہانے جاتا تھا تو آدھا گھنٹے تک نہاتا رہتا تھا۔ آج مرا پڑا ہے، آج اتنا بے بس اور کمزور ہے، آج لوگ اس کو نہلا رہے ہیں، آج اس کے رشتہ دار اس کو نہلا رہے ہیں، اور جب نہلاتے ہیں تو پانی گرم کر کے نہلائیں یا ٹھنڈے پانی سے نہلائیں، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا میں سردی کا موسم ہوتا تھا، یہ ضد کرتا تھا میں گرم پانی سے نہاؤں گا، آج بیچارہ تو اس لائق بھی نہیں بچا ہے کہ کہہ سکے او لوگو مجھے گرم پانی سے نہلا دو، میں ٹھنڈے پانی سے نہیں نہا سکتا ہوں۔ آج اتنا بے بس ہے، اتنا کمزور ہے، آج دوسروں کے سہارے اس کو نہلایا جا رہا ہے، آج لوگ اس کے بدن کا کپڑا اتار رہے ہیں، آج لوگ اس کو نہلا رہے ہیں۔ نہلا دیا گیا، اس کے بعد کفنایا جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، برانڈڈ کرنے والوں، ریمنڈ اور بڑی بڑی کمپنیوں کے کپڑے پہننے والوں، مجھے بتاؤ کہ کفن کا کون سا برانڈ ہوتا ہے؟ ارے تم کروڑ پتی بھی ہو تب بھی تم کو سفید کپڑے میں کفنایا جائے گا، تم بہت پیسے والے ہو تب بھی تم کو سوتی کفن میں ہی کفنایا جائے گا۔ یہ کفن ہماری اوقات ہمیں بتا دیتا ہے، ایک معمولی سے کفن کے کپڑے میں سب کو کفنایا جا رہا ہے۔ کفنا بھی دیا گیا، نہلا بھی دیا گیا، ماں بیٹی رو رہی ہے، باپ بیٹا رو رہا ہے، بیٹے بچے رو رہے ہیں، لیکن کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ مرنے والے کو دفن نہ کیا جائے، مرنے والے کو روک لیا جائے۔ نہیں، رو تو سب رہے ہیں مگر کوئی اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جلدی سے اس کو کفنا دو، جلدی سے اس کو دفنا دو۔ جنازہ تیار ہو گیا، چارپائی پہ رکھ دیا گیا، اب جنازے کی چارپائی کو لوگ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ کل تک جو گاؤں کا سب سے امیر آدمی تھا اور فارچونر سے چلتا تھا، اسکارپیو سے چلتا تھا، آج اتنا کمزور ہے، اتنا بے بس ہے، دوسروں کے کندھے پہ بیچارہ قبرستان کی طرف جا رہا ہے۔ قبرستان میں پہنچا، قبر میں اتارا گیا، قبر میں اتارنے کے بعد مٹی ڈالی جا رہی ہے، مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ ابھی اس کو قبر میں اتارا گیا ہے اور مٹی ڈالی جا رہی ہے، تب سے 2 فرشتے قبر میں اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔
ایک فرشتے کا نام منکر ہے، دوسرے فرشتے کا نام نکیر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم اپنے مردوں کو دفناتے ہو اور دفنانے کے بعد جب تم جانے لگتے ہو تو تمہارے جوتوں کی آواز کو بھی وہ سنتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قبرستان میں جوتا پہن کر کے بھی جایا جا سکتا ہے۔ اس کو بہت بڑا مسئلہ مت بنائیے، اس کو بہت بڑا مسئلہ مت بنائیے۔ مولوی صاحب ہمارے گاؤں میں تو کبھی قبرستان میں کوئی جوتا چپل پہن کے نہیں گیا، جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ قبر کے اوپر سے نہ چلیں، آس پاس سے جو راستہ ہو ادھر سے جائیں، لیکن جوتا چپل پہن کے جا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، حدیث سے ثبوت مل رہا ہے۔ اور یہیں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے، جنازے کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، جوتا پہنے ہوئے ہیں، چپل پہنے ہوئے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جوتا پہن کر کے چپل پہن کر کے آپ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اوور ہوتے ہیں، بہت زیادہ چالاک ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم جوتا پہن کے نماز نہیں پڑھیں گے، جوتا اتار کر کے اسی جوتے پر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے میرے بھائی؟ اگر جوتا ناپاک ہے اور جوتے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے تو پھر جوتے کے اوپر تم پیر رکھ کر کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہو۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جوتا اور چپل پہن کر کے آپ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب جنازہ آپ نے پڑھ لیا، قبر میں لے جا کر کے اتار دیا، مٹی بھی ڈال دی، اب آپ جب جانے لگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب مردہ تمہارے جوتے کی آواز کو بھی سن رہا ہے۔ اب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور فرشتے اس سے 3 سوال کرتے ہیں، 3 سوال۔ پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ اور تیسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، قبر میں یہی 3 سوال کیے جائیں گے، اور یہ 3 سوال اسکول اور کالج میں اس کا جواب نہیں ملے گا، اس کا جواب آپ کو مدرسے میں ملے گا۔ مدرسے کو لوگ بڑا حقیر سمجھتے ہیں۔ اسکول کالج کا لڑکا آیا ہے، جس کی پینٹ پہنے ہوئے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہے، داڑھی صاف کر کے آیا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا اسمارٹ لڑکا ہے، بڑا ہینڈسم لڑکا ہے، دیکھو کتنا مسٹر لگ رہا ہے، کتنا ہینڈسم لگ رہا ہے، کتنا جینٹل مین لگ رہا ہے۔ اور مدرسے کا بیچارہ آیا کرتا پائجامہ پہن کے، داڑھی رکھے ہوئے، لوگ کہتے ہیں ملا جی آ گئے۔ ملا جی کو حقیر سمجھتے ہو؟ اللہ کی قسم، قبر میں جو 3 سوال کیے جائیں گے وہ آپ کے CBSE اور ICSE کے بورڈ میں اس کا جواب موجود نہیں ہے، وہ انٹر اور ہائی اسکول کے کورس میں اس کا جواب موجود نہیں ہے، لیکن ہاں اس کا جواب مدرسے میں جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں ان کتابوں کے اندر اس 3 سوال کا جواب موجود ہے۔ ان مولویوں کو حقیر مت سمجھو میرے بھائیوں، ان مدرسوں کو حقیر مت سمجھو۔ ان مدرسوں کے پیچھے بہت سارے لوگ ہاتھ دھو کر کے پہلے ہی پڑے ہوئے ہیں، کم سے کم ہم اور آپ تو ان مدرسوں کی قدر و قیمت کو سمجھیں۔ یہ مدرسے جہاں سے قرآن و سنت کو پڑھایا جا رہا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، اس کو اگر آپ جاننا چاہتے تو 1400 سال پہلے چل کر کے ایک مدرسہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ 1400 سال پہلے میرے نبی کی مسجد میں بھی ایک مدرسہ چل رہا تھا۔ ایک سوال یہ بھی آیا ہے، مولوی صاحب زمین خریدی گئی مسجد کے لیے، اب مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، بنا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل بنا سکتے ہو، مسجد کے اندر آپ مدرسہ چلاؤ، لیکن ہاں اگر زمین مسجد کے لیے لی گئی ہے اور آپ مسجد نہیں بنا رہے ہیں، اس کے اندر صرف مدرسہ چلے گا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ مسجد ہے، مسجد کے ساتھ مدرسہ بھی چل رہا ہے، میرے نبی کی مسجد میں مدرسہ چل رہا تھا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو زمین مسجد کے نام پر وقف کی جائے، جو زمین مسجد کے مقصد سے خریدی جائے، اس زمین پر مسجد ہی بنے گی۔ مسجد کے ساتھ آپ مدرسہ بنا لیں، لائبریری بنا لیں، بچوں کو ہاسٹل بنا لیں، وہ الگ بات ہے، لیکن مسجد بہرحال ہونی چاہیے۔ اگر مسجد نہیں ہے، آپ نے صرف مدرسہ بنا لیا، آپ نے قبرستان بنا لیا، آپ نے لائبریری بنا لی، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ نبی کی مسجد میں مدرسہ چل رہا ہے، کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 70 بچے۔ لاک ڈاؤن کے دوران
جب چندے نہیں آ رہے تھے، رمضان میں بھی لوگوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی، یہ مدرسے کیسے چلتے میرے بھائی؟ کتنے مدرسے بند ہو گئے، مدرسے والوں نے تالا لگا دیا، ہمارے پاس انتظام نہیں ہے بچوں کو کھلانے کا، بچیوں کو کھلانے کا، ہم کہاں سے چلائے مدرسہ؟ مدرسہ چلانا 2022 میں بھی مشکل ہے، اور 1400 سال پہلے بھی مدرسہ چلانا بہت مشکل کام تھا۔ میرے نبی کے اس مدرسے میں 70 اسٹوڈنٹ رہتے تھے، اور یہ 70 اسٹوڈنٹ بیچارے اتنے غریب تھے، ان کے بدن پر ایک جوڑا کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کرتا بھی پہنے اور لنگی پہنے، ایک ہی چادر، ایک ہی کپڑا یہ پہنتے تھے، وہی کپڑا ان کا ازار بھی بن جاتا تھا اور وہی کپڑا ان کا کرتا بھی بن جاتا تھا۔ ایک ہی چادر میں رہتے تھے نبی کے یہ اسٹوڈنٹ، ایک چادر میں۔ کبھی کھانا ملا، کبھی نہیں ملا، کبھی کھا لیا، کبھی بھوکے رہ گئے۔ نبی کے مدرسے میں پڑھنے والے یہ اسٹوڈنٹ بیچارے بڑی مشکلوں سے گزارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس جب کہیں سے کوئی تحفہ آتا تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز آتی تھی، اللہ کے نبی سوال کرتے تھے، تم نے جو یہ سامان بھیجا ہے یہ صدقہ کا سامان ہے یا ہدیہ ہے، تحفہ ہے؟ اگر سامنے والا کہہ دیتا کہ اللہ کے نبی یہ صدقہ ہے، تو اللہ کے نبی صدقہ میں سے نہیں کھاتے تھے، وہ سارا کا سارا سامان اللہ کے نبی اپنے مدرسے کے ان طلبہ کو، ان اسٹوڈنٹس کو دے دیتے تھے۔ اور اگر سامنے والا کہتا تھا اے اللہ کے نبی یہ ایک جگ دودھ ہے، یہ ایک مٹکا دودھ ہے، یہ دودھ میں آپ کے لیے گفٹ کے طور پہ لایا ہوں، میں ہدیہ کے طور پر لایا ہوں، تو اللہ کے نبی اس میں سے تھوڑا سا پی لیتے تھے اور باقی اپنے اسٹوڈنٹ کو دے دیتے تھے۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی اپنے مدرسے کے ان بچوں سے کہ ایک مرتبہ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے پاس آئی۔ فاطمہ کا نام جانتے ہیں نا، نبی کی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی ہے فاطمہ۔ فاطمہ کی شادی علی سے ہوتی ہے۔ علی کون ہے؟ علی غریب ہیں، اور اتنے غریب ہیں کہ ان کے گھر میں کوئی نوکر چاکر بھی نہیں ہے، ان کے گھر کا سارا کام ان کی بیوی کر رہی ہے، حضرت فاطمہ کر رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی بھی چلاتی ہیں، اور چکی چلانے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں نشان بھی پڑ جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے ابا جان کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ نوکر چاکر آئے ہیں۔ وہ اپنے ابا جان کے پاس آتی ہیں، اے ابا جان مجھے کچھ غلام دے دیجئے، مجھے کچھ نوکر چاکر دے دیجئے، آپ کی بیٹی بڑی پریشانی کی زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ اے فاطمہ میرے پاس کچھ غلام تو آئے ہیں، مگر میرے پاس میرے مدرسے کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، میری مسجد میں جو لوگ میرے جو صحابہ پڑھائی کرتے ہیں، ان کے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ان کے کھانے کے لیے اناج نہیں ہے۔ اے فاطمہ میں ان غلاموں کو بھیج کر اپنے اصحاب صفہ کے لیے پہلے کھانے کا انتظام کروں گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ میں تجھے غلام نہیں دے سکتا، میں تجھے نوکر نہیں دے سکتا۔ نبی نے اپنے ان اسٹوڈنٹ کو اتنی محبت دی، ان کے لیے اپنی بیٹی کو آپ نے غلام نہیں دیا کہ نہیں پہلے میں ان کو کھانا کھلاؤں گا، ان کو کھانا کھلائے بغیر میں اپنی بیٹی کا کام نہیں کر سکتا۔ مدرسے کے بچوں کو حقیر سمجھتے ہو؟ مدرسوں کو حقیر سمجھتے ہو؟ جب مدرسے کا ایک بچہ پڑھنے جاتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جنت کے راستے پر جاتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم دین سیکھنے کے لیے جو لڑکا یا لڑکی جاتا ہے وہ جنت کے راستے پر جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَزَوَّجْنِهَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِمَا يَصْنَعُ، اس طالب علم کے لیے، اس دین سیکھنے والے طالب علم کے لیے فرشتے اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں، اس کا استقبال فرشتے کرتے ہیں۔ تو مدرسوں کو حقیر مت سمجھو میرے بھائی، دنیا کا سب سے بڑا کام ہے دین کو سیکھنا اور سکھانا، اور قبر میں جو 3 سوال کیے جائیں گے ان تینوں سوالوں کا جواب مدرسے میں ہی ملے گا۔ لہٰذا اپنے بچے کو آپ جتنی بھی تعلیم دلا دیں، لیکن جو بنیادی تعلیم ہے جو قبر میں 3 سوال کیا جائے گا، کم سے کم اپنے بچوں اور بچیوں کو اس لائق بناؤ کہ وہ ان تینوں سوالوں کا جواب قبر میں دے سکیں۔ اور ایک بڑے پوائنٹ کی بات آپ کو بتاؤں،
مسکان خان کی میں اتنی تعریف کر رہا ہوں، اتنی تعریف کر رہا ہوں، مگر ایک برائی بھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے مسکان نام کی اس لڑکی کی۔ مسکان کا ایک ویڈیو اور آیا ہے، اس کے گھر میں حیدرآباد کا کوئی آدمی اس کو مبارکباد دینے کے لیے گیا اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مسکان نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس آدمی سے اس نے مصافحہ کیا۔ وہ آدمی 50-55 سال کا بوڑھا آدمی ہے، اس نے مسکان نام کی اس لڑکی سے ہاتھ ملایا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی تو شیرنی ہے، تو نے ہمارا نام روشن کر دیا۔ اس کی تعریف کر رہا ہے، کبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا ہے، کبھی اس کی کمر پر ہاتھ لگا رہا ہے، اور مسکان کو کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسکان نام کی اس لڑکی دیندار تو ہے، اللہ کا ڈر تو اس کے اندر ہے، وہ اسکول میں پردے میں تو جا رہی ہے، مگر اس کے باپ نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ کوئی غیر محرم سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی غیر محرم مرد سے، چاہے وہ 50 سال کا کوئی آدمی کیوں نہ ہو، اس کا تیرے کندھے پر ہاتھ رکھنا اور تجھے ٹچ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ باپ نے لڑکی کو تعلیم تو دی تھی مگر تربیت نہیں دی تھی۔ باپ نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں بتایا تھا محرم کون ہے اور غیر محرم کون۔ ہمارے گھر میں نوجوان لڑکے محلے کے آتے ہیں، ہماری بیٹی کو وہ اپنی بہن کہتے ہیں اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، چلو محلے کا لڑکا ہے ہماری بیٹی کو بہن کہہ رہا ہے۔ بات نوٹ کر لو میرے بھائیوں، دنیا میں بہن صرف ایک ہوتی ہے اور وہ سگی بہن ہوتی ہے، باقی کوئی بہن نہیں ہوتی ہے۔ فیس بک پر کسی کو بہن بنا لو وہ بہن نہیں ہے آپ کی، واٹس ایپ پر کسی کو بہن بنا لو وہ بہن نہیں ہے آپ کی، اور محلے کی کسی بھی لڑکی کو بہن بنا لو وہ بہن نہیں ہے۔ آپ کو اس سے دور رہنا چاہیے اور اپنے گھر کی لڑکیوں کو یہ سکھائیے کہ محرم کون ہے اور غیر محرم کون ہے۔ ارے میرا رب تو قرآن میں عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں تم اپنے گریبانوں پر، اپنے سینے پر اپنا دوپٹہ رکھ کر اپنے گھر میں چلا کرو۔ باپ کے سامنے ہو تو کیا، بھائی کے سامنے ہو تو کیا، دیور کے سامنے ہو تو کیا، جیٹھ کے سامنے ہو تو کیا، جب بھی تم گھر کے اندر بھی چلو تو اپنے سینے پر، اپنے گریبان پر اپنا دوپٹہ رکھ کے چلو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کے سامنے جیسے تیسے، بیٹے کے سامنے جیسے تیسے، بھائی کے سامنے جیسے تیسے چلو، نہیں، دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا۔ موبائل آج کے دور میں پیدا ہوا، قرآن 1400 سال پہلے اترا، مگر ایک عورت کو، ایک لڑکی کو اگر موبائل کے اوپر کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑ جائے تو قرآن نے اس کا بھی طریقہ 1400 سال پہلے بتایا۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اے مسلمان عورتوں، خبردار، اگر تمہارے موبائل کے اوپر کسی غیر مرد کا کال آ جائے تو تم نرمی کے ساتھ بات مت کرو، تم لچک کے ساتھ بات مت کرو، تمہاری آواز میں مٹھاس نہ ہو، کیونکہ اگر تمہاری آواز میں مٹھاس آئے گی تو سامنے والا پھر تم سے امید لگانے لگے گا، چکر چلانے لگے گا، اور پھر بات آگے بڑھے گی۔ تو پہلے ہی سختی سے بات کرو، کڑائی سے بات کرو، سامنے والے کو موقع مت دو۔ تو میرے بھائیوں، اسلام میں کوئی ویلنٹائن ڈے نہیں ہے، اسلام میں کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا چکر نہیں ہے۔ اسلام میں محبت ایک مرد اور عورت کے درمیان صرف نکاح کے ذریعے پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسی محبت نکاح کے ذریعے پیدا ہوتی ہے ویسی محبت دنیا کے کسی رشتے میں نہیں پیدا ہو سکتی۔ لڑکی آپ کے گاؤں کی ہے اور لڑکا مالدہ کا، لڑکا فرکا کا ہے، لڑکا کسی دوسرے اسٹیٹ کا ہے، شادی ہو گئی، اب دونوں کے بیچ میں پہلے سے کوئی سمبند نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، اب اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ لڑکا لڑکی کے بغیر رہنا نہیں چاہتا ہے، لڑکی لڑکے کے بغیر رہنا نہیں چاہتی ہے، میاں بیوی کے بغیر رہنا نہیں چاہتا ہے، بیوی میاں کے بغیر رہنا نہیں چاہتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، یہ محبت ہم نے پیدا نہیں کی، یہ محبت واٹس ایپ نے پیدا نہیں کی، یہ محبت فیس بک نے پیدا نہیں کی، یہ محبت انسٹاگرام نے پیدا نہیں کی، یہ محبت تو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اسی لیے نکاح کرو اور نکاح کے ذریعے ایک دوسرے
اپنی بیوی سے محبت کرو. اسلام کے اندر محبت کا یہی ایک طریقہ ہے. اور اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے بہت پیار کرتے تھے. ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے کتنا پیار کرتے تھے. بیوی سے محبت بھی کیا کرو بھائی. بیوی سے محبت کرنا بھی نبی کی سنت ہے. ارے مولوی صاحب آپ کیا بیان کر کے جا رہے ہیں؟ آپ تو عورتوں کی ہمت بڑھا رہے ہیں. نہیں، میں صحیح بات بتا رہا ہوں. بیوی سے محبت کرنا بھی نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ مجھے پتا ہے تم کب مجھ سے خوش رہتی ہو اور کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو. کہا آپ کو کیسے پتا کہ میں کب آپ سے خوش ہوتی ہوں اور کب ناراض ہو جاتی ہوں؟ کہا کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو، راضی رہتی ہو اور تم کو کسی بات پہ قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو ورب محمد، محمد کے رب کی قسم. اور جب تم مجھ پر غصہ رہتی ہو، ناراض رہتی ہو تو تم کہتی ہو ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. تب تم میرا نام نہیں لیتی. حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں میں آپ کا نام نہیں لیتی ہوں. صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اے اللہ کے نبی میں غصے میں آپ کا نام تو نہیں لیتی ہوں، لیکن آپ کو میں چھوڑنے کا خیال بھی اپنے من میں نہیں لاتی ہوں. آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں، آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں. آپ سے محبت تب بھی کرتی ہوں. اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے. سفر میں جا رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ میں ہیں. صحابہ سے آپ نے کہا تھوڑا آگے نکل جاؤ. صحابہ تھوڑا آگے نکل گئے. اللہ کے نبی کہنے لگے اے عائشہ چلو سناٹا ہو گیا، اب ہم دونوں تھوڑا ہنسی مذاق کر لیتے ہیں. چلو تم بھی دوڑو ہم بھی دوڑو، دیکھتے ہیں کون دوڑ میں آگے نکلتا ہے. چلو ہم دونوں دوڑنے کا مقابلہ کرتے ہیں، دوڑنے کا کمپٹیشن کرتے ہیں. اماں عائشہ فرماتی ہیں میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں ہلکی پھلکی تھی، میں دبلی پتلی تھی. جب دوڑنے لگی تو میں آگے نکل گئی اور اللہ کے نبی مجھ سے پیچھے رہ گئے. میں ہنسنے لگی، میں مذاق اڑانے لگی اور میں کہنے لگی اے اللہ کے نبی دیکھا میں آپ سے آگے نکل گئی. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دنوں کے بعد میں اس واقعے کو بھول چکی تھی. کچھ دنوں کے بعد پھر ایک اور سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ گئی اور اتفاق سے اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ. جب صحابہ آگے نکل گئے اور سناٹا ہو گیا، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ بہت دن ہو گئے، چلو ہم دونوں پھر ایک بار دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اب جب میں دوڑنے لگی تو میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، تھوڑا میں فربا ہو گئی تھی، بدن میرا موٹا ہو گیا تھا. اب جب میں دوڑنے لگی تو اب میرے اندر وہ اسپیڈ نہیں رہی جو پہلے تھی. اب اس بار میں پیچھے رہ گئی اور اللہ کے نبی آگے رہ گئے. اللہ کے نبی ہنسنے لگے اور آپ نے فرمایا عائشہ کیسا لگا میرا بدلہ؟ آج میں نے تم سے بدلہ لے لیا. اس دن تم آگے نکل گئی تھی، آج میں آگے نکل گیا. میرے بھائیوں نبی نے سبق دیا ہے بیویوں سے محبت کرو، بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرو اور بیویوں کو اتنی محبت دو کہ ان کی صحت اور ان کی تندرستی بن جائے. آج تو یہ ہوتا ہے بیوی بیچاری جب شادی ہوتی ہے 50 کلو اس کا وزن ہے اور شوہر بیچارہ اتنی محنت کرواتا ہے اس سے، اس کے گائے بیل اور بکرے بکری مرغا مرغی سب کی بیچاری کو اتنی خدمت کرتی ہے، اس کو 30 سال کا کر دیتا ہے یہ کھٹا کھٹا کر کے. نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ بیوی کو اتنا سکھ دے دیں کہ اس کی صحت اور بن جائے. میرے پیارے بھائیوں تو بیوی بچوں کا حق ادا کرنا یہ بھی شریعت کا ایک حصہ ہے. میں اسی آیت کی طرف آپ کو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر ایمان والی زندگی گزارے گا اور نیک عمل کرے گا تو انشاءاللہ آخرت میں تو بدلہ ملے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے امن کی، چین کی اور سکون کی زندگی عطا فرمائے گا. آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں امن اور چین کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کا نام اعمال کل قیامت کے دن ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ ہماری قبر کی منزلوں کو آسان کر دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہمارے